نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج ہمارے درس کا عنوان ہے وہ 4 اسباب جن سے احکام میں تبدیلی آتی ہے۔ پہلا سبب ہے علت کی تبدیلی، علت تبدیل ہو جائے یا علت نہ پائی جائے تو حکم تبدیل ہو جاتا ہے۔ دوسرا سبب ہے عرف کی تبدیلی، عرف تبدیل ہو جائے گا تو حکم بھی بدل جائے گا۔ تیسرا سبب ہے ضرورت اور حاجت، ضرورت اور حاجت کی وجہ سے بھی حکم میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ اور تیسرا سبب ہے سد ذرائع، یعنی ایک چیز جائز ہوتی ہے لیکن وہ سبب بن رہی ہوتی ہے کسی گناہ کی، کسی ناجائز کام کی اکثر و بیشتر، تو کیونکہ وہ گناہ کا سبب بنتی ہے اس وجہ سے اس کو گناہ کا دروازہ بند کرنے کے لیے منع کر دیا جاتا ہے، اگرچہ فی نفسی وہ جائز ہوتی ہے۔ یہ 4 چیزیں ہیں، یہ اس کا خلاصہ ہے، اور اب ہر ایک کی الگ الگ تفصیل ہے۔ علت پر بھی پوری لمبی بحث ہم کریں گے، عرف و تعامل پر بھی اس کی تفصیل قواعد 6 قواعد بیان کریں گے، اور اس کی مثالیں اور اس کی اقسام بیان کریں گے، ضرورت اور حاجت میں فرق اور اس کی شرائط وغیرہ بھی بیان کریں گے، اور سد ذرائع پر بھی بات ہوگی۔ تو پہلا ٹاپک ہم شروع کرتے ہیں آج کی آڈیو میں، جو ہم تفصیل سے بات کریں گے وہ علت کے حوالے سے ہے۔ دیکھیں، علت کی وجہ سے حکم تبدیل ہو سکتا ہے۔ اس میں سب سے پہلے بنیادی بات آپ یہ سمجھ لیں کہ احکام کا دار و مدار علتوں پر ہے۔ علت پائی جائے گی تو حکم بھی پایا جائے گا، اور علت نہیں پائی جائے گی تو حکم بھی نہیں پایا جائے گا۔ اور علت کی 3 قسمیں ہیں، ایک قرآنی علت، ایک حدیث کی علت، اور ایک وہ علت جو فقہاء کرام نے مستنبط کی ہے، اس کو علت مستنبطہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ قرآنی علت یعنی وہ علت جو قرآن کریم میں براہ راست اللہ تبارک و تعالی نے جس کی طرف اشارہ کیا ہے، قرآن کریم میں موجود ہے وہ علت۔ جیسے قرآن کریم نے فرمایا ہے کہ تم میں سے کوئی مرض کا شکار ہو، کوئی مریض ہو یا کوئی سفر میں ہو، تو اس علت کی وجہ سے کہ وہ مریض ہے اور اس علت کی وجہ سے کہ وہ مسافر ہے، وہ رمضان کے روزے کو مؤخر کر سکتا ہے۔ تو یہ علت کیا ہے روزے کو مؤخر کرنے کی؟ مرض اور سفر۔ لہذا اگر مرض اور سفر نہیں پایا جائے گا تو یہ حکم بھی نہیں پایا جائے گا۔ دوسری مثال ہے، یہی سفر کی مثال ہے کہ اگر ایک انسان ایک عام حالت میں ہوتا ہے، مقیم ہوتا ہے تو نماز پوری پڑھتا ہے، لیکن اگر سفر ہو، سفر بھی 48 میل یا اس سے زیادہ کا ہو، اور جس کو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ 77.24 کلومیٹر کا سفر ہو، اس سے زیادہ کا سفر ہو، اور سفر کی نیت بھی ہو اور دیگر شرائط بھی پائی جائیں، تو اس سے احکام میں رخصتیں پیدا ہو جاتی ہیں کہ وہ نماز 4 رکعت والی وہ 2 ہو جاتی ہیں۔ تو دیکھیں، سفر کی علت پائی جائے گی تو یہ حکم میں تخفیف پیدا ہوگی، اور سفر نہیں پایا جائے گا یعنی اقامت کی حالت میں ہوگا تو یہ تخفیف بھی پیدا نہیں ہوگی۔ یہ علت بھی قرآن کریم کے سورہ نساء آیت نمبر 101 سے ثابت ہے۔ اسی طریقے سے سورہ نساء آیت نمبر 43 میں تیمم کا حکم دیا گیا ہے، اور اس کی علت کیا بتائی گئی ہے کہ اگر پانی پر قدرت نہ ہو، پانی پر قدرت نہ ہو، یہ علت ہے تیمم کی، یا پانی تو ہے لیکن پانی کے استعمال سے انسان مریض ہو سکتا ہے، تو یہ علتیں ہیں، ان علتوں کی وجہ سے تیمم کر سکتا ہے۔ اگر یہ علت نہیں پائی جائے گی تو حکم بھی نہیں پایا جائے گا، یعنی کہ یہ احکام کی رخصتیں بھی نہیں پائی جائیں گی۔ یہ جو قرآن علت ہے یہ سب سے قوی علت ہے، سب سے مضبوط علت کہلائی جاتی ہے۔ دوسری قسم علت حدیثیہ، حدیث کے اندر جو علتیں آئی ہیں، یہ مطلب علت حدیثیہ کا کہ وہ علتیں جس کا ذکر حدیث میں آیا ہے۔ اس کی 3 مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ ایک تو مشہور حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی ہے یا جتنے بھی گھومنے پھرنے والے جانور ہیں، اگرچہ وہ حرام ہو، جیسے بلی کھانا حرام ہے، چوہا حرام ہے، سانپ حرام ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حرام ہونے کے باوجود بھی اگر یہ بلی چوہا وغیرہ کسی برتن میں منہ ڈال دیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جھوٹے کو، اس کے استعمال شدہ پانی کو ناپاک قرار نہیں دیا، حالانکہ قیاس اور عقل تو یہ کہتی ہے کہ ناپاک ہو،
لیکن کیونکہ یہ جانور کثرت سے ان کا گھروں میں آنا جانا ہے، اس لیے تخفیف، کیونکہ دین آسان ہے، اسلام میں شریعت بہت آسان ہے، تو اس لیے شریعت نے اس کو حرام قرار نہیں دیا، بلکہ یہ فرمایا کہ ایسے جانوروں کا جھوٹا مکروہ ہے، حرام نہیں ہے۔ بلکہ علماء فرماتے ہیں کہ اگر ایک آدمی جس کے دودھ میں، جس کے سالن میں منہ ڈالا ہے، وہ اگر غریب ہے تو اس کے لیے کراہت بھی نہیں ہے، یہ کراہت بھی ختم ہو جائے گی۔ البتہ وہ آدمی امیر ہو، مالدار ہو، اور دوسرا دودھ، دوسرا سالن آرام سے وہ لا سکتا ہو، اس کے لیے کوئی پریشانی کی بات نہ ہو، تو اس کے لیے کراہت ہے اس پہ استعمال کرنے کی، لیکن یہ کراہت بھی تحریمی نہیں ہے، بلکہ کراہت تنزیہی ہے، یعنی کہ بہت معمولی درجے کی کراہت ہے۔ تو یہ جو علت ہے کثرت سے آنا جانا، کہ اس کی وجہ سے احکام میں تفریق پیدا ہو جاتی ہے، یہ ابو داؤد کی روایت سے ہے، جس میں انہا من الطوافین علیکم الطوافات کے الفاظ آتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور مثال ہے، حدیث میں آتا ہے کل مسکر حرام، کہ ہر نشاور حرام ہے۔ تو اس میں ایک علت بتا دی گئی ہے کہ دیکھیں شراب تو حرام ہے ہی، لیکن شراب کے علاوہ بہت سی چیزیں جو قیامت تک پیدا ہوتی رہیں گی، اس میں کوئی بھی چیز ایسی ہو جس میں نشہ ہو، تو نشاور ہونے کی وجہ سے اس کو حرام قرار دے دیا جائے گا، اور اس پر شراب کا حکم لگے گا۔ تو یہ حدیث سے یہ علت ثابت ہے۔ اسی طریقے سے بہت پہلے صحابہ کرام کے زمانے میں یہ ایک مسئلہ اٹھا تھا کہ اگر ایک آدمی اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے اور دخول ہو جاتا ہے لیکن انزال نہیں ہوتا، انزال سے پہلے وہ ہٹ جاتا ہے، تو آیا اس پر غسل واجب ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو بعض صحابہ کرام کا موقف یہ تھا کہ انما الماء من الماء، یا الماء من الماء، یہ غسل واجب ہوتا ہے منی نکلنے سے، تو کیونکہ منی نہیں نکلی ہے اس لیے غسل بھی واجب نہیں ہوگا۔ بعض صحابہ کرام کا موقف یہ تھا، تو انہوں نے اس حکم کا مدار علت پہ رکھا تھا، الماء من الماء پہ، اگرچہ بعد میں اتفاق ہو گیا اور یہ کہہ دیا گیا کہ جب بھی غیبوبت حشفہ ہو جائے گا تو غسل واجب ہو جائے گا، چاہے انزال ہو یا نہ ہو۔ تو یہ حدیث کی بحث تھی، جس میں حدیث کی علتوں کی بحث تھی۔ تیسری قسم میں علت مستنبطہ، وہ علت جس کو فقہائے کرام نے نکالا ہے، اس کی بھی دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ علت جس کو فقہائے کرام نے صراحتاً بیان کیا ہے، اور دوسری وہ علت مستنبطہ جس کو فقہائے کرام نے صراحتاً بیان نہیں کیا، البتہ ان کے اشاروں سے یہ علت سمجھ میں آتی ہے۔ اس کی پہلی قسم جس میں علت مستنبطہ صراحتاً ہو، اس کی کئی مثالیں ہمارے سامنے ہیں، جیسے کہ فقہائے کرام نے، موجودہ دور کے فقہائے کرام نے صراحت سے مسئلہ لکھا ہے کہ سگنل اگر بند ہو تو پھر گاڑی چلانا، آگے لے جانا درست نہیں ہے، یہ قانون کی خلاف ورزی ہوگی۔ سگنل کو علت قرار دیا ہے، جب بھی سگنل بند ہوگا تو گاڑی چلانا جرم ہوگا، درست نہیں ہوگا، اور جب سگنل کھلا ہوا ہوگا تو پھر گاڑی آپ چلا سکتے ہیں۔ دوسری مثال اس کی ہے کہ کنفیوژن، یعنی کہ جس معاملے میں، جس بے میں کنفیوژن پیدا ہو جائے اور جہالت بھی بڑے درجے کی جہالت پیدا ہو جائے، تو اس کی وجہ سے وہ معاملہ، وہ بے ناجائز ہو جاتی ہے۔ لیکن جیسے ہی جہالت ختم ہو جائے یا جہالت بہت معمولی رہ جائے جس سے نزاع نہ ہو، تو پھر وہ جو ہے معاملہ درست ہو جاتا ہے۔ تو دیکھیں یہ جہالت پر بھی احکام یعنی کہ موقوف ہیں، تو جہالت علت ہے عدم جواز کی۔ تیسری مثال ہمارے سامنے فقہائے کرام نے کتاب الحضر والاباحہ میں مسئلہ لکھا ہے کہ کسی امرت کو، یعنی بے ریش لڑکے کو، خوبصورت بے ریش لڑکے کو دیکھنا خود مردوں کے لیے بھی جائز نہیں ہے، جبکہ فتنے کا خوف ہو، لیکن اگر فتنے کا خوف نہ ہو تو جائز ہے۔ اسی طریقے سے ایک عورت کے لیے کسی مرد کو دیکھنا، فقہائے کرام لکھتے ہیں کہ عورت کے لیے کسی مرد کو دیکھنا فی نفسی ہی جائز ہے، لیکن اگر فتنے کا خوف ہو تو پھر جائز نہیں ہے۔ تو فتنے کے خوف کو علت قرار دیا ہے، فتنے کا خوف ہوگا تو جائز نہیں ہوگا، اور فتنے کا خوف نہیں ہو تو جائز ہوگا۔ ہاں، البتہ یہ الگ بات ہے کہ مرد کے لیے کسی عورت کو دیکھنا یہ علی الاطلاق ناجائز ہے۔ آج کل فتویٰ یہی ہے، اگرچہ متقدمین کے دور میں فتویٰ الگ تھا۔ چوتھی مثال ہمارے سامنے ہے سود کی، کہ سود کی دیکھیں جو سود کی علت کیا ہے، تو ہمارے نزدیک سود کی علت یہ ہے
کہ ہر وہ چیز جس کو وزن سے یا ماپ کر بیچا جائے اور وہ ہم جنس آپس میں ہم جنس ہو، جیسے گندم کو گندم کے بدلے میں بیچا جائے تو گندم جو ہے وزنی چیز ہے، وزن سے بیچی جاتی ہے، اور گندم اور دوسرا گندم باہم ایک جنس ہے۔ تو اگر وہ چیز وزن والی ہو یا ماپ والی ہو اور ساتھ میں جنس کے ساتھ تبادلہ ہو، یعنی بارٹر سسٹم ہو، اشیاء کا اشیاء کے ساتھ تبادلے والی صورت ہو، باہم ایک جنس ہو، تو اس صورت میں کمی بیشی حرام ہوگی۔ اور اگر قدر مال جنس، یعنی کہ وہ چیز وزنی نہ ہو یا وزنی اور کیلی نہ ہو، وزن اور ماپ والی نہ ہو، یا پھر وہ وزن و ماپ والی تو ہو لیکن یہ کہ وہ ہم جنس نہ ہو، ایک جنس والی نہ ہو، تو اس صورت میں کمی بیشی سود نہیں ہے۔ دیکھیں اس کا مدار اس کی علت پر ہے، قدر مال جنس پر اس کا دار و مدار ہے۔ پانچویں مثال ہمارے سامنے ہے جس کو صاحب ہدایہ نے بیان کیا ہے کتاب الطہارہ میں، کہ نجاست کا نکلنا یہ علت ہے طہارت کے زائل ہونے کی۔ جب بھی نجاست نکلے گی تو طہارت ختم ہو جائے گی، وضو ٹوٹ جائے گا۔ تو لیکن اگر نجاست نہیں نکلی ہے تو وضو بھی نہیں ٹوٹے گا۔ تو یہ علت ہے جو کہ قرآن کریم کی آیت سے بھی مستنبط ہے، اور فقہاء کرام نے صراحت سے اس کو بیان بھی کیا ہے، اس علت کو بیان کیا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور مثال ہے کہ کھیتوں کو سیراب کرنے کے لیے پانی بیچنا درست نہیں ہے۔ گورنمنٹ یہ نہیں کہہ سکتی کہ اتنا پانی ہم آپ کو دیں گے اور اس کے بدلے میں اتنا پیسہ ہم لیں گے، اس لیے کہ پانی کی کوئی مقدار طے نہیں کی جا سکتی۔ پہلے زمانے میں کتابوں میں مسئلہ اسی طرح لکھا جاتا تھا کہ پانی کی مقدار طے نہیں کی جا سکتی، جہالت ہے، تو اس جہالت کی وجہ سے پانی کو بیچنا درست نہیں ہے۔ لیکن آج کل ایسے حالات آ گئے ہیں کہ اس کی مقدار طے کی جا سکتی ہے کہ کتنا گیلن پانی کسی کے پاس گیا ہے۔ تو لہذا آج کے زمانے میں فتویٰ یہی ہے کہ پانی کو اس طریقے سے گیلن کی مقدار سے یا کسی اور مناسب مقدار سے بیچنا جائز ہے۔ تو جس زمانے میں ناجائز کہا گیا اس کی علت جہالت تھی، اور اب جو جائز کہا جا رہا ہے وہ اس وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ علت ختم ہو گئی ہے اور جہالت ختم ہو گئی ہے۔ اس قسم کی مثالیں اور بھی ہیں جو اس کا تعلق علت مستنبطہ سے ہے، اور صراحتاً وہ علت فقہاء نے بیان کی ہے۔ دوسری قسم جس کی علت ہونے کو فقہاء نے صراحتاً بیان نہیں کیا، بلکہ فقہاء کے عبارات سے، فقہاء کے نصوص سے، یعنی کہ ان کی عبارتوں سے اس کو اخذ کیا گیا ہے، ان کے اشاروں سے اخذ کیا گیا ہے۔ تو اس کی مثال یہ ہے جیسے سجدہ تلاوت واجب ہونے کی علت یہ بیان کی گئی ہے کہ آیت سجدہ کو پڑھا جائے یا سنا جائے۔ اب اتنی بات ملتی ہے کہ پڑھا جائے یا سنا جائے، لیکن ان کے اشاروں سے بعض فقہاء نے یہ اخذ کیا ہے کہ مراد اس سے انسان کی اصلی آواز کو سننا ہے۔ لہذا اگر ایک انسان کی اصلی آواز اور براہ راست آواز نہ ہو بلکہ ٹیپ شدہ آواز ہو، یا انسان کے بجائے طوطے کی آواز ہو، کسی جانور کی آواز میں سجدہ تلاوت کی آیت تلاوت کی جائے، تو کیونکہ وہ انسانی آواز نہیں ہے یا وہ انسان کی اصلی اور براہ راست آواز نہیں ہے بلکہ ریکارڈ شدہ آواز ہے، تو سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوگا۔ تو یہ جو علت ہے کہ سجدہ تلاوت واجب ہونے کا مدار انسانی آواز ہے، اور انسانی آواز بھی وہ آواز جو براہ راست ہو، تو یہ فقہاء کرام نے صراحت سے اس مسئلے کو بیان نہیں کیا، البتہ ان کی کتابوں سے اس کو اخذ کیا گیا ہے۔ تو یہ بحث تھی اس کی کہ علت کی کتنی اقسام ہیں، اور اب آگے ہم مزید اگلی آڈیو میں علت کے حوالے سے اہم باتیں آپ کو بیان کریں گے۔